اسی لیے آج بھی قرآن اللہ کا، رسول کا، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا اگر کوئی زندہ معجزہ آج بھی ہے وہ قرآن عظیم ہے جناب۔ پوری دنیا میں جس کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ قرآن جلاؤ گے 1 کروڑ حافظ سینے میں قرآن لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تم جلاؤ گے تو قرآن کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا کوئی بیعت کرنے والا آپ کو ملے گا۔ یہ اسلام کا واحد جو معجزہ ہے، اسلام کی حقانیت ہے کہ قرآن کو جتنا لوگوں نے ختم کرنا چاہا، اللہ نے قرآن کو اتنا لوگوں کے سینوں میں اتارنا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن 6 مہینے کے بچے حافظ بن جا رہے ہیں قرآن کا، 7 سال میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی سننے کو چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں لا رہے، قرآن پڑھ کر اس پہ ریسرچ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی حال میں نے ایک عورت کا بیان انگریزی پیپر میں پڑھا اور نیوز میں سنا کہ وہ دبئی میں رہنے والی اس عورت، وہ امریکن تھی، وہ امریکہ سے آئی تھی، اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اذان سن کر کے اس نے سوچا کہ اذان اتنے پیارے انداز میں دیتے ہیں، کیوں نہ میں اسلام کی اسٹڈی کروں، کیوں نہ اس کو پڑھوں۔ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، تو اسلامک سینٹر میں جا کر اپنا ایڈمیشن کرایا۔ جب ایڈمیشن ہو گیا، قرآن سمجھ میں آیا، تو اس عورت نے اعلان کیا کہ دنیا کی کوئی صحیح کتاب ہے تو قرآن عظیم ہے۔ اس لیے قرآن ہمارے نبی کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس معجزے کو کوئی نہ کل ختم کر سکا، نہ آج کر سکتے ہیں، 10 جنم میں بھی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور تم قرآن کاغذ میں جلا سکتے ہو، سینے سے تو نہیں نکال سکتے نا۔ سینے سے نکالنے کے لیے اگر تم مسلمانوں کو بھی جلاؤ گے، کتنے جلاؤ گے؟ جتنا جلاؤ گے اتنا ہم بڑھیں گے، سمجھے آپ؟ جن کو جتنا کاٹا جاتا ہے نا وہ اتنے ہی بڑھتے ہیں۔ بکروں کو کاٹا جاتا ہے، بکرے بڑھتے ہیں۔ شیر کو کھایا نہیں جاتا، کاٹا نہیں جاتا، شیر بڑھتے نہیں، وہی رہتے، جتنے اتنے ہی رہتے۔ اس لیے جتنا آپ ہم لوگوں کو قربانی دینے کے لیے کہیں گے ہم دے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہم جتنے قربانی دیں گے اتنی ہماری تعداد بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمیں مارنے کے چکر میں مت پڑیں، ہمارا قرآن پڑھیں، ہمارا قرآن سمجھیں، قرآن کی اسٹڈی میں جائیں، گہرائی میں جائیں، دیکھیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے۔ قرآن ساری قوموں کو لے کے چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن بھائی چارگی کا سبق سکھاتا ہے۔ قرآن بھید بھاؤ کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن نیچ اونچ کا فرق نہیں کرتا۔ قرآن سب کو ایک سب پہ کھڑا کرتا ہے۔ مالدار بھی آیا تو ہی کھڑے ہوتا ہے، فقیر آیا تو بھی ہی کھڑے ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں آیا تو بھی ہی کھڑے ہوتا ہے، اگر یہ اسپیشل لباس پہن کے آیا تو بھی ہی کھڑے ہوتا ہے۔ قرآن کبھی نیچ اونچ کا، ذات پات کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، ایکول ہیں، انسانیت کے نام سے سب برابر۔ اس لیے ہم اس ملک میں ہمارے برادران وطن، ہمارے جو بھائی ہیں ہندو، ہم ہندو بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ ہم ایس سی کو ایس سی نہیں سمجھتے، اسے انسان سمجھتے ہیں۔ ہم کسی نچلی ذات والے کو نچلا نہیں سمجھتے، اسے انسان، اللہ کا یہ بھی ایک بندہ ہے، اللہ کی مخلوق کو جو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا جگر ہے، سمجھا؟ اور آج میں یہ درس دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، مگر ہم کو سب کو گلے لگانا ہے، ساری قوموں سے محبت کرنا ہے۔ یہ پیغام ہمارے نبی نے اور ہمارے قرآن نے ہمیں دیا۔ جناب آگے چلیے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اور اللہ نے کلیئر کر دیا تاکہ لوگوں کو شک و شبہ ہی نہ آئے۔ کیا کہا قرآن سنیے، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورۃ النحل آیت نمبر 84، آیت نمبر 84 سورہ نحل۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا تاکہ ہر چیز کا روشن بیان اس میں تمہیں مل جائے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، کپڑے پہننے کا بھی ہے، کھانے کا بھی ہے، سونے کا بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، لوگوں سے ملنے کا طریقہ بھی ہے، بچوں کو پالنے کا بھی طریقہ ہے، ہندوستان چلانے کا بھی طریقہ ہے، ساری دنیا پر حکومت کرنے کا بھی طریقہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی،
بلند انسان کو کر دیا، بلند انسان کو کر دیا، زمانے پر احسان محمد ہے، بلند انسان کو کر دیا۔ یہ نبی کا احسان ہے کہ جتنے پچھڑے لوگ تھے ہمارے نبی نے سب کو اونچا کر دیا، سب کو ہے کر دیا، بلند انسان کو کر دیا، زمانے پر احسان محمد۔ ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں، اس قرآن کو ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں، بڑی تسکین پاتا ہوں، بڑا آرام پاتا ہوں۔ آپ لگا کے دیکھیں قرآن، پڑھنا تو دور کی بات، صرف قرآن سینے سے لگا دیجیے، قرآن دیکھیں کتنا سکون ملے گا۔ اسی لیے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اللہ سے کہا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ میں نے میرے آخری نبی کو 2 نور دی، 2 نور، 2 لائٹ، 2 اجالا میں نے دیا۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ وہ کیا؟ کہا میرے نبی کی امت کو 2 نور عطا کیا ہوں تاکہ 2 اندھیروں سے، تاریکی سے ان کو باہر لائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ وہ 2 اندھیروں سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے ہاں ان اندھیروں سے تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں 2 نور دیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ 2 نور کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ پہلا میں نور ماہ رمضان دیا ہوں، جو ماہ رمضان میں روزے رکھے نماز پڑھے اس کے نور اس کو اتنا ملے گا، اس کی نور کی روشنی میں وہ کہیں اندھیرے میں نہیں آئے گا، اجالے ہی اجالے میں رہے گا، قبر میں بھی جائے گا تو اجالے میں رہے گا، قیامت میں آئے گا تو اجالا رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا میں نے قرآن دیا ہے، جب ان دونوں چیز کو ایمان والے اپنا لیں گے، رمضان اور قرآن دونوں لے لیں گے ہاتھ میں، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ سن لو، قرآن اور یہ کیا نام ہے کہ رمضان قبر کے اندھیرے کو اور قیامت کی تکلیف سے ایمان والوں کو بچا لے گا۔ اب جسے بچنا ہے وہ قرآن لے لے، اور جن کو نہیں بچنا ہے وہ قرآن سے دور رہے۔ اسی لیے دیکھیے اب میں اپنے بات موضوع پر آ رہا ہوں کہ قرآن کریم اندرونی بیرونی ہر بیماری کا علاج، اندر کا بھی علاج، اوپر کا بھی، اوپن بھی اور اندر بھی، دونوں کا قرآن، انٹرنل بھی اوپن بھی، مگر صرف اس کو عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، اس کے بعد مجھ سے ملاقات کریں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے امراض ظاہرہ و باطنہ یعنی اندرونی بیرونی بیماریاں، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں۔ جس نے جسمانی امراض اور آصف بھی یعنی شیطان کا اثر ہوا، جن آیا، یہ بھی قرآن سے چلے جائے گا، کر کے دیکھ لیں۔ معلوم ہے کہ قرآن پاک تمام بیماریوں کا علاج و شفا ہے، سمجھا؟ اس کے لیے میں نے جب اس کو تلاش کیا تو حضور کی ایک حدیث ملی مشکاۃ شریف، حدیث کے کتاب ہے مشکاۃ شریف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کہتے حضور نے اپنی امت سے فرمایا 2 شفاؤں کو لازم پکڑو۔ کیا فرمایا؟ 2 شفا کو لازم پکڑو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 شفا کیا ہے؟ فرمایا ایک شہد شفا ہے اور ایک قرآن شفا ہے، یہ 2 چیز تم لے لو ہاتھ میں، تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے، اندرونی بیماریوں سے بھی بچو گے، بیرونی بیماریوں سے بھی بچو گے۔ شہد لے لو، آج بھی شہد پر سارے سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہے اور اعلان ہے کہ شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں شہد کی مکھیاں پالنے کے لوگوں کو درس دیتے تھے، شہد کی مکھیاں پالو، تاکہ اس میں نبی کے زمانے کی مکھیاں، آج بھی آپ جاؤ حدیبیہ ایک جگہ ہے مدینہ سے 22 کلومیٹر دور، حدیبیہ میں شہد پالنے کا چھتا ہے، وہاں پر شہد دیتے ہیں پینے۔ شہد شفا ہے اور قرآن شفا ہے۔ حضور نے کہا ان 2 شفاؤں کو پکڑ لو، لازم کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا نام ہے کہ روحانی بیماریاں اس سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی قرآن اور شہد دونوں شفا ہیں۔ اور اسی لیے حضور کو سب سے زیادہ شہد پسند بھی تھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ شہد استعمال فرماتے تھے۔ آج ہم نے شہد کھانا چھوڑ دیا، لوگ کھانسی بھی ٹیبلٹ اتنے نگلتے ہیں، کبھی کبھی دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے، رحم آتا ہے کہ اتنے گولیاں کھانسی کے وقت ہم کو نہیں کھاتے سکتے، کبھی کھانسی کے لیے گولی نہیں کھائے۔ نسخہ دے رہا ہوں، آپ سن لیں، ہمارے سیاسی حضرات میں ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ اگر شہد صبح نہار ہو
ایک ٹی اسپون شہد لے لیں، ایک چٹکی باریک نمک اس میں ڈال دیں، مسلمان اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لیں، بسم اللہ بول کے ایک بار چاٹ لیں، 1 گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو کھانسی بند ہو جائے گی۔ کر کے دیکھیے، 1 چمچ شہد، 1 چٹکی نمک، آپ صبح صبح نہار لو، چمچ نہیں چاٹنا چاہیے، انگلی سے آپ 1 چمچ کم سے کم 15 منٹ میں چاٹیں، 15 منٹ کے بعد پانی مت پیجیے، چائے بھی مت پیجیے، 1 گھنٹہ چھوڑ دیجیے، اس کے بعد آپ کی کھانسی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ یہ شہد کی برکت ہے جناب، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا فرمائی کہ میں نے شہد کو شفا بنایا ہے، اور شہد بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آپ لوگ مجھ سے سنیں گے، عموماً میں جامعہ مسجد میں جمعہ میں ایسی سب باتیں بتاتے رہتا ہوں، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو جامعہ مسجد میں آ کے سن لیا کیجیے، نہیں تو میں ہریئر میں ویسے بھی الگ الگ مسجدوں میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، تو کہیں پہنچ جاؤں تو وہاں سن لیجیے، خاص کر کے یاد دلا کے سنیے، کیونکہ میں جاتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ الگ ہی رہتا ہے، الگ ہی بیان کر کے آ جاتا ہوں۔ تو شہد بھی بیماری کا علاج، قرآن بیماری کا علاج۔ حضور نے فرمایا دونوں کو پکڑو، ہے نا، پکڑ لیا نا، چھوڑے گا نہیں نا۔ سنیے، اب ایک واقعے سے صبح آپ کو ایمان مضبوط کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے کہا کہ قرآن حلق کے درد کا علاج ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اگر آپ کی آواز بڑھ جائے، حلق میں آواز ہوتی ہے نا، روم بڑھ جاتی ہے کھانسی سردی سے، آپ زور زور سے قرآن پڑھی، 1 سے 4 بار آواز کھل جائے گی۔ آپ حافظوں سے پوچھ لیجیے، یہ لوگ جب قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک آواز کھلتی ہے۔ قرآن حلق کے درد کا علاج ہے، اور اتنا ہی نہیں، قرآن جناب والا دل کی درد کی دوا ہے۔ قرآن خود فرما رہا ہے، اٹھاؤ قرآن کا 11واں جز، 11واں پارہ، 11واں ویلم، سورہ یونس نام ہے جس میں آیت بولنے جا رہا ہوں میں آپ کو، اس کی آیت نمبر 57، 57 آیت نمبر، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اے ایمان والو تمہارے دلوں کی دوا، دلوں کا شفا میں نے قرآن میں رکھا ہے۔ دلوں کا درد، دلوں کا علاج قرآن میں ہے۔ لوگ وال بلاک ہوا تو جا کے 5 لاکھ روپے دے کے وال کلیئر کراتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ میں بغیر پیسے کے تمہارا وال کلیئر کر دوں گا، مجھے پڑھو تو پڑھو، میرا پڑھا ہوا پانی تو پی لو، دیکھ لو۔ میں آپ اس کا بتا دوں، ہارٹ وال بلاک والوں کو سن لو، میں ڈاکٹری بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی، سمجھے آج آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا وال بلاک ہو جائے، آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ کڑوں بیٹھنا، ویسے بتا دیجیے، اگر اس کے وال بلاک ہو جائیں اور اس کو سانس لینے میں تکلیف آنے لگے اور ایسا لگے کہ اب بچ جانے والے ہیں، ان سے کہیں کڑوں بیٹھ جاؤ، اتنی ادرک لے لیجیے، اس پہ الحم کا سورہ پڑھ کے پھونک کے اسے کہیے چباؤ، آدھے گھنٹے میں وال کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، کیا قرآن میں معجزہ قرآن کا دیکھنا ہے؟ آج دیکھو، ورنہ عیدگاہ نہیں ہوتا، مسجد ہوتی تو میں 2 گھنٹے بول دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے میں پیسے بچاؤں، آپ کو ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے سے روکوں۔ غریب مسلمان ترس رہا ہے، مگر آج علاج نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج علاج مہنگا ہو گیا۔ معمولی کھانسی کی گولی 40 روپے میں مل رہی ہے، بخار کی گولی 10 روپے میں مل رہی ہے۔ روزانہ کھانے والے کہاں سے لائیں گے؟ دوائیاں مہنگے، ڈاکٹروں کی کنسلٹنگ فیس 500 سے نیچے ہے ہی نہیں، کہاں سے غریب دیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں غریب مسلمانوں، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو، قرآن بغیر پیسے کے تمہارا علاج کر رہا ہے۔ سنیے جناب، ایک صحابی ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے ہیں، سفر میں گئے تھے، آپ بھی جاتے ہیں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں سفر کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بس اور کار تو تھی نہیں، پہلے زمانے میں گھوڑوں پر یا تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ گئے تو ایک جگہ انہوں نے اپنا کیمپ کیا، رکے کہ چل چل کے بس ہو گیا تھا، ٹھہر گئے۔ وہاں ایک عورت آئی، ایک نوکرانی، ایک مالک کی نوکرانی آئی، اس نے آ کر کے پوچھا اس سے، صحابی سے، کہ آپ کا، ہمارا قبیلے کا، ہمارے جو قبیلہ ہے اس کا سردار بیمار ہے، اس کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، وہ بیمار ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ہے جو قرآن پڑھ کے دم کرنا جانتا ہے، پھونکنا جانتا ہے؟
معلوم ہے پھونکنے کا کام 14.5 سال سے چل رہا ہے. اب اگر کوئی پھونکنا ناجائز حرام کہے تو ان سے کہیے جا کے ابو سعید خدری سے پوچھیں کہ وہ کیوں کیے. پھونکنا دم کرنا حرام و گناہ نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, سمجھے آپ. اسی لیے ہم لوگ جا کے دم کراتے ہیں نا, مولانا کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, مسجدوں کے پاس جا کے دم کراتے ہیں. دم کرانے سے فائدہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک آدمی کو اس عورت کے ساتھ بھیجا, جاؤ اس کے قبیلے کا سردار بیمار ہے, دم کر دو. جو گئے ان کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھ کے دم کرنا, یہ نہیں بتایا. سمجھے کیا, توجہ سے سنیں گے تو بہر گئے, ادھر ادھر باتیں کرتے رہیں گے تو پھر آ جائے وہ دم کر کے. جانے والے گئے صحابی تھے, وہ بھی گئے. انہوں نے کیا کیا, الحم کا سورہ پڑھا, الحم کا سورہ پڑھا, پھونک دیا. پھونک کے تھوڑی دیر وہیں رکے رہے. اس سے سردار سے پوچھا کیسا لگ رہا ہے, ایسا میں بالکل ٹھیک, آرام ہو گیا. سردار نان مسلم, پڑھنے والے مسلم, انہوں نے دم کیا, آرام ہو گیا. اب میں آپ کو بولوں ہائی ڈوز, ہارٹ اٹیک کا ہائی ڈوز چاہیے تو الحم کا سورہ میں جیسے بتاتا ہوں ویسا پڑھیے. نہیں آپ کو لو ڈوز چاہیے, قرآن وہ بھی طریقہ بتا رہا ہے. اگر کسی کو نارمل کنڈیشن میں ہارٹ ہے تو الحم کا سورہ پڑھنے کا طریقہ حافظ قرآن سے پڑھائیے, آپ پڑھ نہیں پائیں گے, اس لیے کہ قرآن کے ہر حرف کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک بھی حرف غلط پڑھیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. سمجھا. اللہ رب العزت نے, اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ جن کا ہارٹ کا پرابلم نارمل کنڈیشن میں ہے تو ان کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسا پورا سورہ پڑھ کر 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلاؤ, وال کلیئر ہو جائیں گے. ہارٹ کا پرابلم انشاءاللہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. اگر نہیں سیریس پیشنٹ ہے, سمجھے کہ جلدی علاج چاہیے تو اللہ کے رسول نے کہا جلدی علاج کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحم کا سورہ ہی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ایک سورے پہ تم جب پوری تحقیق کر لو تو پوری زندگی گزر جائے. کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو مگر ایسے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. یعنی الرحمن الرحیم 3 مرتبہ, آمین آمین 3 مرتبہ. اگر 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پلائیں گے تو ہارٹ کا پیشنٹ انشاءاللہ کچھ دن میں صحیح ہو جائے, صرف سورہ فاتحہ. اور اگر آپ کو پین ہے, جوڑوں میں درد ہے تو قرآن میں اس کا بھی علاج ہے. اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آخری رکوع میں آپ پڑھیے, قرآن کھول کر مل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو درد ہے وہ بالحق ہے, وہ بالحق انزلناہ بالحق نزل. یہ آیت درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ کر ہاتھ پر دم کر دو, درد فوراً ختم ہو جائے گا. اور کیا چاہیے قرآن سے؟ سارا علاج قرآن میں, سب چیز کا علاج قرآن میں. اچھا جناب یہ تو جسمانی بیماریاں ہوں گی نا, اندرونی اور بیرونی بیماریوں کے علاج ابھی بہت باتیں ہیں. شاید دھوپ میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, میں نہیں چاہتا, مجھے تو دھوپ سے کوئی لینا دینا نہیں کرتا. آپ تو جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں کہ ان کو شیطان ہو گیا, ان کو بھوت لگ گیا, ان کو وہ ہو گیا. تو ہم نے کہا قرآن اس کا بھی علاج بتا دے تو بہتر ہے. قرآن نے کہا اس کا بھی علاج سنو. قرآن کہتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا حضور مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے ہر جگہ فائدہ پہنچائے, ہر جگہ مجھے فائدہ ہو, ایسی کوئی چیز مجھے بتا دیجئے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کچھ نہیں, آیت الکرسی پڑھو, آیت الکرسی سارا کام تمہارا کرے گا. آیت الکرسی سے شیطان بھاگ جائے گا, بھوت بھاگ جائے گا, جن چلا جائے گا, گھر کے ساری مصیبتیں پار ہو جائیں گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی سے گھر کی حفاظت ہوگی, تو سنو رسول نے کیا فرمایا,
فرمایا آیت الکرسی سے گھر کی حفاظت ہوگی، تیری حفاظت ہوگی، تیرے اولاد کی حفاظت ہوگی، تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، اگر تو دن میں آیت الکرسی گھر میں پڑھے گا، تیرے گھر کے آزو بازو والوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اب بولو جناب، اتنا سارا قرآن تمہیں دے رہا ہے، اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں عمل کریں گے تو غلطی ہماری کیا اللہ کی؟ ہاں، کس کا قصور؟ ہم اپنے آپ کو مجرم گردان رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سننا چھوڑ دیا، قرآن دیکھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گئی ہماری تحریر۔ آج کے لیے اتنا پیغام آپ لے